الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا پچھلے درس میں کہ دین ایمان کے بہت سے شعبے اور بہت سی شاخیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کر رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ اس سے زیادہ شاخیں اور شعبے ہیں۔ سب سے افضل ایمان کا شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ادنا کمتر درجہ جو ایمان کا ہے وہ راستوں سے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ راستے میں کانٹے ہیں، پتھر ہے یا اور کوئی چیز ہے، غلاظت ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شر، یہ بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس میں 70 اور کچھ کا ذکر آیا ہے۔ اہل عرب محاورے کے اندر پہلے بھی اور آج بھی کثرت کے لیے، کثرت تعداد کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اس سے مراد کثرت ہے، یعنی ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، صرف 70 ہی نہیں یا 70 کچھ اور نہیں، اور بہت زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اسی پر محمول کیا ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ایمان کی بہت ساری شاخیں۔ عربی محاورے کے اندر یہ حقیقت میں ایسا استعمال ہوتا رہا ہے۔ بضع یعنی کہتے ہیں تقریباً 7 تک یا 9 تک کے عدد کو۔ تو اگر لیا جائے 70 تو 70 کے بعد 77، 7 یا 9 اور ملا دیجئے۔ لیکن اس کا حقیقی معنی یہ کہ کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں ایمان کے شعبوں کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے، جو حقیقت میں ایمان کے سارے شعبوں پر عمل کرتا ہو وہ کون سا ہے؟ چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ ہو، حقوق اور معاملات کے ساتھ ہو، زندگی کے ہر میدان میں ظاہری اور باطنی حیثیت سے پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ حقیقت میں ایمان کے سارے شعبوں پر عمل کر رہا ہے، جس میں یہ کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہو، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو۔ پھر حدیث کے آخر میں حیا کا لفظ آتا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا بھی ایمان کا ایک عظیم، ایک بڑا شعبہ ہے، ایک بڑا حصہ ہے۔ اسلام میں حیا کا، شرم کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا لم تستعی ففعل ما شئت، اگر کسی کے آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، پھر جو چاہے کرے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور حقیقت میں انسانی اخلاق میں حیا کا مقام بہت بڑا مقام۔
اگر کسی آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، تو بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، بہت ساری برائیاں جنم دیتی ہیں۔ پھر ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے ناظرین کرام، حیا صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے ہم جنسوں سے حیا کرتا ہو، انسانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، یہ تو حیا کرنا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی حیا کیا ہے کہ آدمی اپنے خالق و مالک کے ساتھ اس سے حیا کرتا ہو، اللہ سے شرماتا ہو۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے، ناجائز قرار دے دیا ہے کہ بندو اس کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ قریب کا مطلب یہ جو چیزیں زنا تک پہنچانے والی ہیں اس راستے کو چھوڑ دو، ان گلیوں کو چھوڑ دو، ان تمام ذرائع اور وسائل کو چھوڑ دو جو برائیوں کے راستوں تک، بے حیائیوں کے راستوں تک لے جاتے ہوں۔ تو سب سے بڑی حیا یہ کہ آدمی اللہ سے حیا کرتا ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اپنے گناہوں کو، برائیوں کو، بدعمالیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپاتے، جو ہر وقت ہر لمحہ وہ تم پر نگاہ رکھتا ہے، تمہارے ہر حالات سے واقف ہے، تمہارے دلوں کے احساسات کو، جذبات کو جانتا ہے۔ تم اللہ سے حیا نہیں کرتے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو جہاں انسانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے حیا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ سے حیا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کی نگاہوں سے تو میں چھپ کر یہ کام کر رہا ہوں، لیکن پروردگار عالم کی نگاہوں سے میں الگ نہیں ہوں، میرے ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ آئے جامع ترمذی جو صحیح ستہ کی ایک عظیم کتاب ہے، اس کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کی جماعت تھی، آپ کے ارشادات صحابہ سنتے تھے، اور اکثر آپ کے خطاب ہوتے تھے، آپ کے خطبات اکثر ہوا کرتے تھے، نمازوں کے بعد بھی ہوتے تھے، نمازوں کے علاوہ بھی آپ ہدایات دیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استعجوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کیا کرو جیسا کہ شرم کرنے کا، حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا انا نستحیی والحمد للہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے ہم شرم کیا کرتے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس ذالک، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، صحیح معنوں میں اللہ سے حق کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا حق، اللہ سے حیا کس طرح کیا جائے، وہ حیا کون سا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما حوا، اللہ سے حیا یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے سر کی تمہیں حفاظت کرنی ہے،
اپنے افکار کی اور جو تم سوچ بچار کرتے ہو، جو سوچتے ہو، اپنے خیالات کی۔ پھر یہ کہ سر کے اندر اور جو اعضاء ہیں، اسی سر میں تمہاری زبان بھی ہے، اسی سر میں آنکھیں بھی ہے، اسی سر میں کان بھی ہے، اسی سر کے ذریعے دماغ سے ہم سوچ بچار بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی تمہیں حفاظت کرنی ہے۔ تحفظ الرأس وما حوا، اپنے سر کی حفاظت کرنا۔ سر سے حفاظت کا مطلب یہ کہ اپنے بالوں کی حفاظت کرو، داڑھی کی حفاظت کرو، مونچھوں کی حفاظت کرو۔ بات ایسی نہیں ہے، یعنی تمہارے جو افکار ہو، خیالات ہوں، اچھے ہوں، دینی ہو، اسلامی ہو، جو سوچ ہو اسلامی سوچ ہو، فکر ہو اسلامی فکر ہو، اللہ کے رضا والی فکر ہو، اسلامی فکر ہو۔ اور پھر یہ کہ اس سر کے اندر جو اعضاء ہیں اس کی حفاظت کی جائے، جیسا کہ حدیث قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ تمہاری آنکھیں ہیں، یہ تمہارے کان ہیں، یہ تمہارے دل ہیں، اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بتاؤ تمہاری آنکھیں کہاں استعمال ہوئی تھیں، اسلامی راستے میں یا غیر اسلامی راستے میں؟ تمہارے کان کہاں استعمال ہوئے تھے، تمہاری زبان کہاں استعمال ہوئی تھی؟ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ سے حیا کا مطلب یہ کہ اپنی سر کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے کان کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے افکار کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرنا۔ یہ حقیقت میں یہ اسلامی حیا ہے، اللہ سے حیا کرنا ہے کہ اللہ کے قانون کی پاسداری ہو۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث بھی سناتا چلوں۔ ایک مقدس صحابی رسول تھے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کر لیا کہ اے اللہ کے نبی، من نجات کس چیز میں ہے؟ وہ طریقہ بتا دیجئے، وہ عمل بتا دیجئے کہ ہمیں نجات مل جائے، ہماری دنیاوی زندگی بھی اللہ کی رحمت بن جائے، آخرت والی زندگی بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ صحابہ کو فکر تھی، تو 3 نسخہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ اے عقبہ بن عامر، نجات چاہتے ہو؟ امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو روک کے رکھو، زبان کو بیجا استعمال نہ کرو۔ اس زبان سے بڑی برائیاں جنم دیتی ہیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سکت سلم ومن سلم نجا، جو آدمی خاموش ہو گیا، زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، وہ صحیح سالم رہتا ہے، جو صحیح سالم وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن عامر، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک مرتبہ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، جب کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کے بارے میں بھی ہم سے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، معاذ بن جبل کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں
بہت سارے لوگ صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ امسک علیک لسانک، اس لیے قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے لوگوں سچ بات بولو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں ہو جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سچ بات بولا کرو۔ دوسرا نسخہ آپ نے بیان فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کشادہ رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، بے جا بلا فائدہ باہر پھرنا، گناہ میں ملوث ہونا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آدمی جا سکتا ہے باہر، بازار جائے، مارکیٹ جائے، سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتا ہو، اسلامی حدود کے اندر، اسلامی قوانین کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا رہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ بن عامر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ بنی آدم خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، دنیا کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، مگر اچھے خطا کار وہ ہیں وہ بتقاضائے بشریت گناہ کا کام ہونے کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے اپنے صحابہ سے کہ اللہ رب العالمین کا سے حیا کرنا یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنے آنکھ کی حفاظت کرے، کان کی، زبان کی، اور فرمایا کہ والبطن وما، و آدمی اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جائے، حلال لقمہ جائے، حرام لقمے سے پرہیز کرتا ہو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس حدیث کو اپنے اگلے حلقے میں مکمل کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔